السلام علیکم اسلام کے دوستو، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ ویڈیو صرف معلوماتی نہیں، آپ کے ایمان کا ایک بھولا ہوا ورک ہے۔ مکہ نے ہمیں اللہ کی کتاب دی، مدینہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا کی، لیکن ایک تیسری سرزمین ایسی بھی ہے جس نے ہمیں حدیث، فقہ، روحانیت اور بصیرت کا وہ خزانہ دیا جس کے بغیر اسلامی علم مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، آج ہم بخارا کی گلیوں میں گھومیں گے، وہی بخارا جو کبھی اسلامی دنیا کا علمی دارالحکومت ہوا کرتا تھا، جہاں حدیثوں کا قلعہ تعمیر ہوا، جہاں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب لکھی گئی، اور جہاں ولی اللہ نے دکھایا کہ شہرت نہیں، اللہ سے تعلق اصل روحانیت ہے۔ اور اگر آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے جعلی پیروں اور سوشل میڈیا کے ولیوں کو دیکھ کر اللہ کے اصل بندوں پر یقین کھو دیا، تو شاید یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو جھنجھوڑ دے گی، کیونکہ ولی اللہ وہ نہیں جو شہرت لے، بلکہ ولی اللہ وہ ہے جو آپ کو واپس اللہ تک لے جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسلام کو جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دکھائے گی کہ اصل روحانیت کہاں سے شروع ہوئی اور ہم نے کہاں اسے کھو دیا۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان، علم اور اصل روحانیت کو واپس پانے کی دعوت ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم اسے جانیں۔ بخارا شہر ازبکستان کے دل میں واقع ہے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور حکمت کے دریا بہتے تھے۔ یہ شہر نہ صرف علماء کا مسکن رہا، بلکہ صوفیاؤں، محدثینوں اور مجاہدینوں کا مرکز بھی رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی اس شہر کے نواحہ میں پیدا ہوئی، جن کی صحیح بخاری آج بھی ہر مسلمان کے گھر کا حصہ ہے۔ امام بخاری، جنہوں نے دین اسلام کو خالص ترین شکل میں آگے بڑھایا، جب دنیا علم و ہدایت کی پیاسی تھی، جب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کی گرد نے چھپانا چاہا، تب ایک ایسا ستارہ چمکا جس نے نہ صرف حدیث کو زندہ کیا، بلکہ امت مسلمہ کو صحیح دین کی راہ دکھائی۔ یہ عظیم ہستی تھی امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش 20 جولائی 810 عیسوی کو بخارا یعنی موجودہ ازبکستان میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم بھی محدث اور نیک انسان تھے۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن آپ کے والدہ نے آپ کی تربیت اس انداز سے کی کہ دنیا آج تک ان پر رشک کرتی ہے۔ کہتے ہیں بچپن میں امام بخاری کی بینائی چلی گئی تو ان کی والدہ نے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے دعا کی، حتیٰ کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 11 سال کی عمر میں علم و حدیث کا سفر شروع کیا۔ 16 سال کی عمر میں مکہ معظمہ کا رخ کیا اور وہاں حدیث کا سمندر سمیٹنا شروع کیا۔ آپ نے تقریباً 1000 سے زائد محدثین سے علم حاصل کیا، دنیا کے مختلف شہروں کا سفر کیا، مکہ، مدینہ، شام، مصر، بغداد، کوفہ اور نیشاپور۔ آپ جہاں بھی گئے صرف ایک مقصد تھا، صحیح حدیث کو جمع کرنا اور ضعیف سے الگ کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی کتاب لکھی اسے آج بھی دنیا کی سب سے مستند کتاب کہا جاتا ہے قرآن مجید کے بعد، جس کا نام ہے الجامعہ الصحیح، اور لوگ آج اسے صحیح بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں 6 لاکھ سے زائد احادیث کو جمع کیا، مگر صرف 7275 احادیث کو شامل کیا، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر یہ دعا کرتے، یا اللہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اسے شامل کر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کو اصح الکتب، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ سچی اور صحیح کتاب، یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی حدیثوں کی کتاب، یعنی صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف عالم تھے، بلکہ پرہیزگار، متقی، عاجز اور سچے صوفی بھی تھے۔ انہوں نے کبھی دنیا کی لالچ نہیں کی، سلطانوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بس حق کی بات کہی، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔
سلطانوں کی دعوت کو ٹھکرا دینے کا ایک مشہور واقعہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں سے جڑا ہوا ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری مکمل کر چکے تھے تو ان کی شہرت پورے اسلامی دنیا میں پھیل گئی تھی۔ اسی دوران بخارا کے گورنر خالد بن احمد الزلی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، اے امام، آپ میرے محل میں آئیں اور میرے بچوں کو حدیث کی تعلیم میرے محل میں آ کر دیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نرمی اور وقار سے جواب دیا، علم کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا کہ میں اسے دربار میں لا کر پیش کروں۔ اگر آپ کے بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میرے پاس آ کر بیٹھنا ہوگا جیسے سب طلبہ بیٹھتے ہیں۔ یہ جواب سلطان کی انا کو سخت ناگوارا گزرا۔ امیر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازش شروع کی، ان پر فتوے لگائے کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، اور یہ فتنہ لفظ ہے ہی بہت ظالم۔ اور دکھ کی بات یہ ہے اس الفاظ کا استعمال بھی زیادہ تر ظالموں نے ہی کیا۔ اور پھر نشاپور کے کچھ علماء نے آپ پر فتوے لگوائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے جلا وطن کر دیا گیا۔ جلا وطن ہو کر آپ خرتنگ نامی ایک گاؤں میں چلے گئے، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارتے ہوئے 1 شوال 256 ہجری کو وصال فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے بادشاہوں کو دکھایا کہ علم صرف اللہ اور اللہ کے بندوں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ شہنشاہوں کی شان بڑھانے کے لیے۔ یہی ان کی علمی عظمت اور روحانی خودداری کا ثبوت ہے۔ آج بھی جب کوئی صحیح حدیث سنتا ہے تو دل سے نکلتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک محدث نہیں، وہ حدیث کے قلعے کے دربند تھے، جنہوں نے باطل کو علم کی تلوار سے کاٹا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ اصل حالت میں پہنچا دیے۔ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایات کی طاقت سے محفوظ کیا، وہیں صدیوں بعد اسی سرزمین پر ایک اور چراغ روشن ہوا جس نے دلوں کے بند دروازے کھولے۔ یہ چراغ تھا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ بخارا کی مٹی بھی عجیب ہے، یہاں کبھی علم کا قافلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اٹھا تو کبھی روحانیت کا دریا خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بن کر بہا۔ علم و عرفان کے یہی 2 ستون بخارا کو اسلامی روحانی دنیا کا مرکز بناتے ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ عظیم صوفی بزرگ بھی بخارا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے نقشبندی سلسلے کی بنیاد رکھی جو دنیا بھر میں روحانیت کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یہ وہ وقت تھا جب دلوں پر زنگ آ چکا تھا، جب زبانوں پر ذکر تھا مگر دل غافل تھے۔ تب ایک نورانی ہستی نے خاموشی میں ذکر، سادگی میں عظمت اور دل کی پاکیزگی میں روحانیت کا ایسا باب لکھا جو قیامت تک رہنمائی کرتا رہے گا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 14 محرم 718 ہجری کو بخارا یعنی آج کے ازبکستان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی و مجدد ہیں۔ آپ کے والدین نیک اور عبادت گزار تھے اور بچپن سے ہی آپ کے اندر روحانیت کی چمک نمایاں تھی۔ آپ کا مشہور قول تھا، ظاہراً خلق کے ساتھ اور باطن حق کے ساتھ، یعنی لوگوں کے ساتھ ظاہری تعلق رکھو مگر دل صرف اللہ کے ساتھ جوڑو۔ آپ نے ذکر خفی یعنی خاموش ذکر کو روحانیت کا مرکز بنایا۔ آپ نے جو روحانی نظام تشکیل دیا وہ بعد میں سلسلہ نقشبندیہ کہلایا، جس کا مرکز دل کی صفائی، ذکر خفی، اتباع سنت اور باطن کی اصلاح تھا۔ آپ کا پیغام یہ تھا، اصل ولی وہ ہے جو دنیا میں ہو مگر دل دنیا سے آزاد ہو، نہ کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کر اپنے آگے پیچھے لوگوں کا ہجوم رکھنے کا شوق ہو، کیونکہ اللہ کا بندہ تو اللہ کے علاوہ زیادہ تر کسی کے پاس نہ بیٹھنا پسند کرتا ہے اور نہ کسی کو اپنے پاس بیٹھنے دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے نام اور اسی کی تعریف سننا چاہتا ہے، نہ کہ اپنی دنیاوی کام نکلوانے کے لیے دنیا داروں سے اپنی تعریف۔ اور اگر آپ واقعی صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر صرف ان کے مزار پر سجدے کرنے، چادریں چڑھانے یا ان سے مانگنے کو محبت نہ سمجھے،
اصل محبت یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کا راستہ اپنائیں، جس میں خودداری تھی، اللہ سے تعلق تھا، دنیا سے بے نیازی تھی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی تھی۔ یہ وہی صراط مستقیم ہیں جس کے لیے ہم دنیا میں کئی بار اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ یہی تھے جو دنیا سے کہتے تھے کہ خالق رب سے مانگتے تھے، مخلوق تمہارے ساتھ خود جڑ جائے گی۔ اگر ہم ان سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہی بننا ہوگا جو وہ خود بنے تھے، تب جا کر اقبال کا خواب بھی حقیقت بنے گا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ واقعی صرف نعرے لگانا چاہتے ہیں یا واقعی صوفیہ کی راہ پر چل کر اپنی روح کو جگانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ سادہ لباس پہنا، معمولی کھانا کھایا اور عبادت میں خشوع اختیار کیا۔ خشوع کا مطلب ہے دل کا نرم ہو جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، عبادت کرتے وقت غفلت ختم ہو جانا، بندے کا دل، دماغ اور جسم سب اللہ کی یاد میں محو ہو جانا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل دھڑک رہا ہے، زبان آہستہ بول رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں نماز میں خشوع تھا، یعنی دل بھی ساتھ تھا اور جسم بھی۔ جب لوگ آپ سے کرامت پوچھتے تو آپ فرماتے ہم کرامت کو نہیں، استقامت کو اصل سمجھتے ہیں۔ آپ ہمیشہ فرماتے اللہ سے تعلق ایسا ہو کہ بندے کا دل خود کو کسی کا محتاج نہ سمجھے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے، کپڑے سیتے اور مزدوروں کے ساتھ بیٹھتے۔ آپ کا مشن تھا خلق کے اندر رہو مگر خالق کے لیے جیو۔ آپ کا وصال 3/12 ربیع الاول 751 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی بخارا میں ہے، جہاں لاکھوں دل آج بھی دل کی پاکیزگی اور سکون کی تلاش میں آتے ہیں۔ بخارا یہ شہر اپنی مساجد، مدرسوں، میناروں اور قلعوں کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ کلیان مینار، آرک قلعے، میر عرب مدرسے یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ اسلامی شک و جلال کی تصویریں ہیں۔ بخارا کا کل رقبہ تقریباً 41 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ شہر ازبکستان کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور دارالحکومت تشکان سے تقریباً 550 کلومیٹر دور ہے۔ آج بھی بخارا اسلامی سیاحت کا مرکز ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر امام بخاری اور صوفیاؤں کے مزارات پر۔ آپ نے ابھی جو سنا وہ صرف ایک شہر کی تاریخ نہیں بلکہ آپ کے دین کی وہ روحانی بنیاد ہے جس نے اسلام کو صرف الفاظ سے نہیں کردار سے زندہ رکھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث پیدا ہوئے، جہاں خواجہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ نے دلوں کی صفائی کا چراغ جلایا۔ یہ ویڈیو تو ختم ہو رہی ہے مگر اس شہر کی گونج شاید آپ کے دل میں ابھی جاگ چکی ہے۔ لیکن رکیے، یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ بخارا کے بعد ایک اور دروازہ کھلنے والا ہے، ایسی سرزمین کا دروازہ جہاں علم فلک کو چھوتا ہے اور روحانیت زمین سے بندے دلوں کو آسمان تک اٹھا دیتی ہے، جہاں خواب صرف دیکھے نہیں جاتے بلکہ اسلامی عظمت کی رنگوں سے زندہ کیے جاتے ہیں۔ تو تیار رہیں، کیونکہ اگلی کہانی، اگلی روشنی اور اگلی پرواز اس ویڈیو سے بھی زیادہ گہری اور حیران کن ہونے والی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سمرقند کی۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک اور روحانی سفر سمرقند کی گلیوں میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔